اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کے ذریعے بھی آزمایا۔ اولاد کے ذریعے کس طرح آزمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں 84 سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، راتوں کے سجدوں میں دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں، اللہ سے نیک اور صالح بیٹے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک نیک اور خوبصورت بیٹا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بیٹا عطا فرمایا تو ساتھ ہی ایک آزمائش میں ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو وادی منی میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ وادی منی قرآن خود کہتا ہے وہ وادی ہے بوادٍ غیر ذی زرع، بے آب و گیا میدان ہے جہاں پر پانی بھی نہیں ہے، گھاس بھی نہیں ہے، کوئی انسان بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ابراہیم کا اسوہ اور نمونہ کیا ہے، کہ جب رب نے حکم دے دیا، رب کے حکم کے سامنے اعتراض نہیں کیا جاتا۔ یہ خیال بھی نہیں ذہن میں لایا جاتا کہ اس زمین پر کوئی انسان نہیں بستا، وہاں پر کھانے کی چیزیں موجود نہیں ہیں، وہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بس ابراہیم علیہ السلام کے رب نے حکم دے دیا ہے، رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو وادی منی میں چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام بچپن کی منازل طے کرتے ہوئے جب بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، مختلف روایات ہیں، بعض نے 7-8 سال کی عمر کہا، بعض مفسرین نے 9 سال عمر لکھی، اور بعض نے قرآن کی آیت فلما بلغ سے بلوغت کی عمر مراد دی۔ بہرحال اس عمر میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے آتے ہیں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے آتے ہیں، ایک رات اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم فرماتا ہے کہ اسماعیل کو میرے نام پر ذبح کر دو۔ یہاں کوئی سوچے گا کہ خواب ہی تھا، خواب کی بنیاد پر بیٹے کو ذبح کیوں کیا گیا؟ تو یاد رکھے میرا اور آپ کا خواب فقط خواب ہوتا ہے، نبی کا جو خواب ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کا خواب بھی عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہدایت ہے جو لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے، ارے ہمارے خواب اور نبی کے خواب بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو ہم نبی جیسے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے، حیرانی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بڑھاپے میں عطا فرمایا، جو بڑی دعاؤں کے بعد عطا فرمایا، بڑی التجاؤں کے بعد عطا فرمایا، جسے بڑے سجدوں کے بعد عطا فرمایا، جس کو راتوں میں اللہ کے حضور گر گرا کے دعاؤں کے بعد مانگا گیا، اس بیٹے کو اللہ نے جب ذبح کرنے کا حکم دیا، وہاں کوئی اعتراض نہیں کیا، ذہن میں کوئی خلش نہیں آئی، بلکہ رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ اللہ کے پیاروں کا نمونہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سے حکم فرماتے ہیں کہ بیٹے کو تیار کر دو۔ پوچھا کہاں پہ لے کے جانا ہے؟ فرمایا کہ دوست کی دعوت پہ لے کے جانا ہے۔ رب چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دوست ہے اس لیے یہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام جب روانہ ہو جاتے ہیں، اب شیطان کو یہاں پر حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ شیطان انسانی شکل میں حضرت ہاجرہ کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ ماں کا دل تو بڑا نرم ہوتا ہے نا، حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اسماعیل کو کہاں پہ لے کے گئے؟ فرمایا کہ باپ ہیں، بیٹے کو گھمانے پھرانے لے کے گئے ہیں، دوست کی دعوت پہ لے کے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہ ہی گھمانے پھرانے لے کے گئے ہیں، نہ ہی دوست کی دعوت پہ لے کے گئے ہیں، بلکہ وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ حیران ہوئی اور فرمایا کہ بھلا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کوئی ہوش کے ناخن لو۔ شیطان نے کہا باپ بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرے۔ اب یہاں ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ سنیں، فرمانے لگی لگتا ہے مردود تو شیطان ہے، اگر میرے رب کا حکم ہے تو مجھے تو افسوس ہے کہ میری گود میں ایک اسماعیل ہے، کاش ہزاروں اسماعیل ہوتے، ہزاروں رب کے نام پر قربان کر دیتی۔ اب شیطان یہاں سے مردود اور خائب و خاسر ہو کے واپس پلٹتا ہے۔
اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، انہیں معاذ اللہ ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابا کے ساتھ دعوت پہ جا رہا ہوں، سیر کو جا رہا ہوں، ہمارے ابا تو تمہیں ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ ارے شیطان کیسی باتیں کرتا ہے، میرے باپ نے مجھے راتوں کی دعاؤں میں مانگا ہے، اتنے لاڈ اور پیار سے پالا ہے، بھلا وہ مجھے ذبح کیوں کریں گے؟ کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رب کا یہ حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ لگتا ہے تو مردود شیطان ہے، اگر تو رب کا حکم ہے تو مجھے افسوس ہے کہ میرے بدن میں ایک جان ہے، کاش میرے بدن میں ہزاروں جانیں ہوتی، سب رب کے نام پہ قربان کر دیتا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کا انداز ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنا، شیطان یہاں سے بھی خائب و خاسر ہو کے واپس پلٹتا ہے، آخری حملہ ابراہیم علیہ السلام پہ کرتا ہے، معاذ اللہ انہیں ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کے پیغمبر ہے، یہ رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ شیطان بھلا انہیں کس طرح ورگلا سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے، انہیں بھی اسی طرح ورگلانے کی کوشش کرتا ہے کہ رب کو منانے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں، رب کو راضی کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں، اتنا پیارا اتنا خوبصورت بیٹا قربان کرنے کی ضرورت تو نہیں، کسی اور طریقے سے رب کو منا لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو افسوس ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا ہے اور میرے پاس فقط ایک اسماعیل ہے، کاش ہزاروں اسماعیل ہوتے، سب رب کے نام پہ قربان کر دیتا۔ اب شیطان یہاں سے خائب و خاسر ہو کے واپس پلٹتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ وادی مینا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے، پارہ نمبر 23 میں قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل علیہ السلام کوشش کی عمر کو پہنچے، اور بعض نے بالغہ سے بلوغت کی عمر مراد لیا، جب اسماعیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے، قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ بے شک میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے خود کو دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، اب بتا تیری رائے کیا ہے؟ باپ ابراہیم ہے تو پھر بیٹا بھی تو اسماعیل جیسا ہوتا ہے۔ عرض کیا، قالا عرض کیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس چیز کا بھی حکم دیا جاتا ہے کر گزریے۔ مفسرین نے یہاں پہ ایک نقطہ اٹھایا اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی رائے لی تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا ابا تذبح، یہ نہیں کہا کہ اے ابا جان مجھے ذبح کر دیجئے، بلکہ یہ عرض کیا یا ابا تفعل، اے ابا جان کر دیجئے ما تو عمر، جس چیز کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ ابا جان آپ ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں، ذبح کرنے سے بڑھ کے بھی کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو اسے بھی پورا کر دیجئے، اور جہاں تک میری بات ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جہاں تک میری بات ہے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ ابراہیم ہے تو پھر بیٹا اسماعیل ہی ہوا کرتا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور قرآن پھر کہتا ہے فلما اسلما، جب وہ دونوں راضی ہو گئے، یعنی باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اب یہاں پہ منظر کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جان سے عرض کرتے ہیں اے میرے والد گرامی، اے میرے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں کسی رسی سے باندھ دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں بیٹا ایسا کیوں؟ اس لیے باندھ دیجئے ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے ذبح کریں اور میں تڑپوں اور میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو جائے اور آپ رب کا حکم جو ہے صحیح طریقے سے پورا نہ کر سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں۔ اب جب ذبح کرنے لگتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے اسماعیل علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہو کے پوچھتے ہیں ابھی خود تو کہا تھا کہ ہاتھ پاؤں باندھ دیں، اب ہاتھ پاؤں کھولنے کا کیوں کہہ رہے ہو؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل کو آنے والا کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا اور بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے زبردستی ہاتھ پاؤں باندھ کے ذبح کیا۔ آپ میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں تڑپوں گا بھی نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے لگتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ چھری چلا دیتے ہیں۔ کارکنان قضاء و قدر حیران ہیں،
کائنات نے آج سے پہلے یہ منظر نہیں دیکھا کہ اللہ کا خلیل، اللہ کا پیارا، جسے اللہ نے مال کے ذریعے بھی آزمایا، جسے جان کے ذریعے بھی آزمایا، جو اللہ کی ہر آزمائش پہ پورا اترتا ہے، آج اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے کہ اپنے خلیل کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنے پیارے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو۔ ارے بڑھاپے میں بیٹے کا جنازہ اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے، اور کہاں بیٹے کے گلے پہ خود چھری چلا دینا، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کائنات والوں کو بھی بتایا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جاتا ہے، اور فرشتوں کو بھی گویا زبان حال سے بتایا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتایا، اور رب بھی زبان حال سے فرشتوں سے یہ فرما رہا ہوگا، ارے تم تو کہتے تھے یہ انسان فساد پھیلائے گا، یہ قتل و غارت گری کرے گا، یہ انسان خون ریزی کرے گا۔ ارے تم نے خون ریزی کرنے والے انسان دیکھے ہوں گے، قتل و غارت گری کرنے والے انسان دیکھے ہوں گے، لیکن میرا خلیل ابراہیم نہیں دیکھا ہوگا۔ آج اس کی یہ ادا بھی دیکھو، ارے فرشتوں تمہیں تو اپنے سجدوں پہ ناز تھا، اپنی عبادت پہ ناز تھا، اپنی تسبیحات پہ ناز تھا، لے آؤ اپنی ساری عبادتیں، لے آؤ اپنے سارے سجدے، لے آؤ اپنی ساری تسبیحات، لے آؤ اپنی ساری عبادتیں، اور میرے اس خلیل کی ایک ادا کے مقابلے میں لاؤ۔ میرے خلیل کی یہ ادا تمہارے سارے سجدوں پہ بھاری ہے۔ اب کائنات یہ منظر دیکھ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ چھری چلا دیتے ہیں۔ پوری طاقت کے ساتھ جب چھری چلا دیتے ہیں، چھری کام ہی نہیں کرتی، چھری کو زور سے زمین پہ پھینکتے ہیں اور فرماتے ہیں چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری کو اللہ قوت گویائی دیتا ہے، کہتی ہے الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی، کہ خلیل مجھے حکم دیتے ہیں اور رب جلیل مجھے منع فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے چھری تیرا تو کام ہی کاٹنا ہے، پھر کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری بولی آگ کا کام بھی تو جلانا تھا نا، جس رب نے آگ کو جلانے سے منع کیا اسی رب نے مجھے کاٹنے سے منع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ یہ بہانہ بھی تراش سکتے تھے، ہم جیسا کوئی انسان ہوتا تو یہ بہانہ بنا لیتا، ہم نے تو اپنی پوری ذمہ داری کر دی، اب چھری نے کام نہیں کیا، اور چھری نے تو خود ہی بتایا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کاٹنا نہیں، لیکن وہ اللہ کے خلیل تھے، ہر حال میں اللہ کا حکم جو ہے اسے پورا کرنا تھا۔ چھری کو تیز کیا، دوبارہ پھر پوری قوت کے ساتھ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، اب خون بہنے لگا، آنکھوں پہ تو پٹی بندھی ہے لیکن یہ پتا چل گیا کہ گردن کٹ گئی ہے، خون بہنے لگا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا، دل ہی دل میں خوش ہو گئے، اس بات پہ خوش نہیں ہوئے کہ اپنا خوبصورت بیٹا جو ہے وہ میں نے گوا دیا ہے، بلکہ اس بات پہ خوش ہیں کہ اپنے بیٹے کو میں نے رب کے نام پہ قربان کر دیا ہے۔ اللہ نے مجھے جس آزمائش میں ڈالا تھا، جس امتحان میں مبتلا کیا تھا، الحمدللہ میں نے اسے پورا کر دکھایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو ذبح کر دیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے پٹی اتارتے ہیں تو یہاں پہ منظر بدلا ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور جس کو ذبح کیا ہے وہ ایک دمبا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کے واسطے زمین پر جنت سے بھیجا ہوتا ہے۔ سامنے جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہوتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ نے قربانی کو قبول فرما لیا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیج دیا ہے۔ اب یہ منظر ہوتا ہے، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام ہیں، ساتھ ہی جبریل امی بھی کھڑے ہیں۔ اتنے میں اللہ قرآن کی آیات نازل فرما دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے ندا دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے تو خواب بھی سچ کر دکھایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی دلیل تھی کہ خواب تم نے سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک جو نیکوکار ہوتے ہیں ہم انہیں اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ جزا یہ تھی کہ بیٹے کی قربانی بھی قبول فرما لی اور بیٹے کو محفوظ بھی فرما لیا، اور اس کی جگہ خود جنت سے ایک دمبا بھیج دیا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل جو ہے واجب قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ